ہے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار، جستجو جو کرے وہ چھوئے آسماں، محنت کرنی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولو۔ کیسے یاد آ گیا مجھے صبح صبح یہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ صبح صبح کا ٹائم ہے اور دیکھیے میں آپ کے لیے کلیاں بھی لے کے آئی ہوں۔ یہ دیکھیں تازہ بتازہ، یہ دیکھیے نظر آ رہی ہے؟ اف، کیا خوشبو ہے ان کی، شاندار، جاندار، مزیدار۔ ہاں تو کیا کلیوں کی بھی تو جو ہے نا خوشبو مزیدار ہو سکتی ہے، صرف کھانے کی تھوڑی ہے، مزیدار، جاندار، اندر تک سرایت کر جاتی ہے اس کی خوشبو، ہے نا؟ بہت ہی شاندار۔ اور میں پھول بھی لے کے آئی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کہ کتنے پیارے کلرز میں پھول نکلے ہوئے ہیں، یہ والے نکلے ہوئے ہیں آج کل۔ تو کلیاں تو ضرور لائیں۔ تو کلیاں کب آئیں گی؟ جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے۔ اور گھر سے باہر کب نکلیں گے؟ جب آپ بیڈ سے اٹھیں گے۔ اور بیڈ سے جب اٹھیں گے جب آپ میں جذبہ جنوں ہوگا کہ میں نے آج واک کرنی ہے، آج میں نے ضرور واک کرنی ہے، مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا پر مجھے تو واک کرنی ہے۔ سیمی روز واک کرتی ہے، نماز کے بعد ہی اٹھ جاتی ہے بیڈ سے، ورنہ اس کا بھی دل کرتا ہے کہ بیڈ پہ پڑے رہو۔ یہ دیکھیں یہ پیچھے جتنے خوبصورت پرندے نظر آ رہے ہیں، یہ صبح صبح نظر آتے ہیں۔ آج کل گرمی ہے پھر چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، ان کو بھی گرمی لگتی ہے تو یہ بھی کسی کونے خدرے میں، کسی درخت کے کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ٹائم انجوائے کرنے کا ہے، یہ ٹائم ریلیکس کرنے کا ہے، یہ ٹائم خوشبوئیں سونگھنے کا ہے، اپنے دل و دماغ کو معطر کرنے کا ہے۔ تو کیسے نہیں جاتے آپ لوگ واک پہ؟ کیسے دل نہیں کرتا؟ عادت نہیں اپنائی ہوئی شروع سے ہی، ہے نا؟ تو پھر اس کی تو عادت اپنانی پڑتی ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، جذبہ جنوں پیدا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت ضروری ہے، جذبہ جنوں پیدا کیجئے، ضرور پیدا کیجئے۔ دیکھیں کتنے پیارے پھول ہیں، جذبہ جنوں، ان کو دیکھ کے ویسے ہی تازہ ہو جاتا ہے۔ اور میں تو یہ سوچ کے اٹھتی ہوں کہ میں اب جاؤں گی اور میں کلیاں لے کے آؤں گی، تو اس سے جو ہے نا میرے میں اور طاقت اور ہمت آتی ہے۔ تو جذبہ جنوں بڑا ضروری ہے ہر چیز کے لیے۔ مجھے بڑی پیاری بہن رفت جہاں نے صبح صبح یہ سب کچھ کہنے پر مجبور کیا۔ صبح نماز کے بعد میں نے میسیج کھولا تو ان کا میسیج سامنے پڑا ہوا ہے کہ بھئی مجھے ڈاکٹر نے بھی کہا ہے لیکن میں اٹھ نہیں سکتی، میں اٹھ نہیں پاتی۔ تو اٹھنے کے لیے تو پھر ہمت اور جذبہ جنوں دونوں بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر نہیں کچھ بننے والا، سچی بات ہے نا؟ گرمی ہے مجھے پتہ ہے، تو کوئی بات نہیں نا، ساتھ ہی پنکھا رکھ لیں۔ یہ دیکھیں میں نے ابھی بھی رکھا ہوا ہے۔ صبح صبح مناسب موسم ہے لیکن گرمی ہو جاتی ہے۔ کل میں نے اس نماز کے بعد میں نے واک کی اور پھر جب میں آئی تو گرمی تھی، اور آج یہ ہے کہ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے۔ صبح کے ٹائم تو ٹھیک ہوتا ہے۔ تو جذبہ جنوں پیدا کریں، جذبہ جنوں کے بغیر جو ہے نا بالکل کوئی گزارا نہیں ہے زندگی میں، ہر چیز میں جذبہ جنوں چاہیے۔ اور جذبہ جنوں رکھیں اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں، بجائے اس کے کہ خود بھی بیٹھ جائیں۔ کسی کو ساتھ میں لا لیں اگر آپ سے اکیلے نہیں جایا جاتا، کسی ایسے بندے کو ڈھونڈ لیں جس کو واک کا شوق ہے اور وہ جاتا ہے، یا کسی بچے کو کہیں چلو ساتھ چلیں۔ میں کبھی کبھی واک کرتی ہوں نا تو مجھے نظر آتے ہیں، مجھے کچھ خواتین نظر آتی ہیں جو اپنی کام والیوں کے ساتھ واک کر رہی ہوتی ہیں کبھی کبھی، اور کبھی کبھی جو ہے تو کسی بچے کو ساتھ لیا ہوتا ہے، وہ سائیکل چلا رہا ہوتا ہے اور ساتھ وہ واک کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے، لیکن واک کرنی بہت ضروری ہے۔ یہ اپنی صحت ہے نا، اپنا جسم ہے نا، ہم نے اپنے لیے کرنی ہے، دوسروں کے لیے تو ہم سب کچھ کرتے رہتے ہیں، تو اپنے لیے بھی تو کبھی کچھ کرنا چاہیے نا۔ تو آج سے کوشش کریں، آج سے ہمت کریں، اور اس کے بعد پھر انڈا پراٹھا کھائیں یا جو مرضی کھائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ کیلوریز برن کرنی ہوتی ہے اصل میں، تو مسئلہ یہ ہے نا۔ تو ٹھیک ہے آپ ڈائٹنگ پہ ہیں، اوکے، نہ کھائیں انڈا پراٹھا، کوئی بات نہیں، آپ بوائل ایگ کھا لیں، ساتھ میں ایک سلائس لے لیں۔ اچھا، چلیں ٹھیک ہے، انڈا نہیں کھانا تو کوئی بات نہیں، دلیا لے لیں، جو بھی آپ کا دل کرتا ہے، ڈاکٹر نے جو بھی کہا ہوا ہے وہ کر لیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ لیٹے رہیں۔ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ نماز کے لیے تو اٹھتے ہیں نا، تو بس اس وقت آپ کہہ دیں میں نے اب دوبارہ لیٹنا نہیں ہے، بس دروازہ کھول کے باہر نکلے
ایسی اچھی ہوا چل رہی ہوتی ہے، نظر آ رہے ہیں نا میرے پتے ہل رہے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، جاگو جاگو صبح ہوئی یہ ہمارے ایک بچپن کی نظم جو ہماری نانی ہمیں سناتی ہوتی تھی، میرے بچے بھی پڑھتے ہوتے تھے۔ پورب کا دروازہ کھلا، ٹھنڈی ٹھنڈی چلی ہوا، جاگو جاگو صبح ہوئی، ایسے کرتے تھے میں جب بھی ہوا دیکھتی ہوں تو مجھے یہ یاد آ جاتا ہے، ایسے کھڑے ہو کے جو ہے نا اپنی نظمیں اور پوئم سناتے ہوتے تھے۔ تو چلیں، نظمیں اور پوئم تو جو رہ گئی، لیکن جو ہاتھ میں ہے اس کو تو رکھے نا، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں ذرا، ہم اپنا کیمرہ بھی درست کر لینا، تو سارا کچھ درست کرے میں تو کیمرہ بھی درست کر رہی ہوں اس وقت، ہر چیز جو ہے نا وہ درستگی میں ہی اچھی لگتی ہے، اور ساتھ میں اگر ہوائیں ہوں تو کیا بات ہے نا؟ تو میں نے آپ سے آج ایک بات کرنی تھی۔ دیکھیے، کل مجھے کسی بہت اپنے نے کہا کہ امی کو فوت ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، تو بس نا آپ کتنا کو اور یاد کرنا ہے۔ دل کو جا کے لگی یہ بات، ماں تو ماں ہوتی ہے، کیسے بھول سکتی ہے؟ میں دنیا کے کام کر رہی ہوں نا، میں سارا کچھ کر رہی ہوں نا، کسی کو یہ کہنا کسی کو زیب دیتا ہے؟ اور اتفاق سے نا پھر میری ایک کہانی سے جو ہے نا وہ گزر ہوا، میں نے دیکھی تو کسی نے لکھا ہوا تھا کہ میرے ہسبینڈ کو 11 سال ہو گئے فوت ہوئے ہوئے، اور میرے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہے، میرے سے وہ بھولتا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو پھر لوگوں نے اسے بڑے مشورے دیے ہوئے تھے، اور کسی نے کہا تھا کہ میری بیٹی کو 25 سال ہو گئے وہ فوت ہوئی تھی، تو میں نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا ہے، لیکن وہ یادیں تو وہیں کی وہی ہیں، تو یادیں تو نہیں جاتی، یادیں کیسے جا سکتی ہیں؟ تو آپ کسی کو ایسی باتیں کر کے دل کو افسردہ ہی کر رہے ہیں نا۔ تو دیکھیں، بات وہ کرنی چاہیے نا جو آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ بھی اگر یہ ہوگا تو میں کیسی رہوں گی، ہے نا؟ کہتے ہیں نا دوسروں کے شوز میں رہ کے سوچنا چاہیے، تو دوسروں کے شوز کو پہنیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ آپ لوگوں کی اگر مائیں ہیں، اللہ سلامت رکھے، تو آپ کو دوسروں کی ماں کا درد نہیں پتہ چلے گا کہ اگر وہ چلی جائے، یا پھر یہ پیار پیار کی بات ہوتی ہے، کون کتنا اٹیچڈ ہے کسی سے، ہے نا؟ ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا اٹیچڈ، اس کو نہیں پیاری ہوتی شاید زیادہ ماں، کچھ کو زیادہ پیاری ہوتی ہے، کچھ نے اس کو بچوں کے ساتھ رکھا، بچوں کی طرح رکھا ہوتا ہے، نوالا کھلایا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے ساتھ بہت شیئر کی ہوتی ہے، کچھ لوگ نہیں شیئر کرتے، ہر کوئی فرق ہوتا ہے، آف کورس یہ بات تو صحیح ہے، ہر کوئی فرق ہوتا ہے، تو کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، کسی سے نہ پوچھیں آپ کہ آپ کے بچے نہیں ہیں، کیوں نہیں ہیں بچے؟ آپ کے بچوں کے بچے نہیں ہیں، کیوں نہیں ہیں بچے؟ دیکھیں، ہر ایک کی اپنی زندگی ہے، دوسروں کا ہمیں جج نہیں کرنا، جن کے لیے آپ اچھی بات کر سکتے ہیں کریں، نہیں تو چپ رہیں، آسان طریقہ، چپ رہنا بہت اچھا ہے، ایویں نہ کسی کی زندگیوں میں زہر گھولیں، آپ تو کہہ کے چلے جائیں گے، کیا پتہ وہ کتنا سینسیٹیو ہو، کیا پتہ وہ کیا سوچ رہا ہو، ہے نا؟ اور ایک بات میں نے آپ سے اور شیئر کرنی ہے جو کہ مجھے کل سے یاد آ رہی تھی، میں نے کہا اب تو میں جو ویڈیو بناؤں گی میں اس میں ضرور کہوں گی۔ دیکھیے، ہم اپنے میک اپ کا منہ کا تو خیال رکھ لیتے ہیں، کیا ہم اپنے ہاتھ اور پاؤں کا خیال رکھتے ہیں؟ یہ بات مجھے ویسے ہی یاد آئی ایک تصویر دیکھ کے، جب میرے بیٹے کی شادی تھی تو ولیمے والے دن میں بیٹی کے بہو کے ساتھ گئی تھی اس کو تیار کرنے بیوٹی پارلر، تو میں ساتھ میں تھی، تو میں تو کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ تیار ہو رہی تھی، تو ایک خاتون تھی، مجھے وہ نہیں بھولتی، وہ میک اپ کروانے آئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے بیوٹی پارلرز پہ جو اچھے والے ہیں بہت بہت مہنگا ہوتا ہے، اچھے بھلے پیسے دے رہی تھی وہ، تو میں تو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، تو مجھے بیک سائڈ سے اس کے پاؤں نظر آ رہے تھے اور ایڑیاں نظر آ رہی تھیں، اور وہ اتنی خراب تھی، وہ اتنی گندی تھی، اتنی پھٹی ہوئی تھی کہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا اس کو دیکھ دیکھ کے، میں تو وہ منہ کیا دیکھتی ہوں، چہرہ کیا دیکھتی، مجھے تو وہ کچھ یاد نہیں رہا، مجھے تو وہ اس کی پھٹی ہوئی ایڑیاں اور خراب پاؤں یاد رہ گئے، اور خراب جوتا پہنا ہوا تھا اس نے، ہو سکتا ہے اس نے جا کے چینج کرنا ہو، وہ جوتا نہ پہننا ہو، اوپر سے تو وہ لیپا لوپی کر رہی تھی، لیکن نیچے سے حالات بہت خراب تھے پاؤں کے اس کے۔ تو دیکھیے، یہ ہر چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے نا، صرف منہ کو تو نہیں آپ نے حسین کر لینا یہ ہاتھ، یہ پاؤں، ان کو مساج کریں، ان کو صاف ستھرا رکھیں،
کیا آدمیوں کے تو کیا عورتوں کے. اور سب سے پہلے تو جو نظر میری پڑتی ہے نا وہ پڑتی ہے پاؤں پہ اور جوتے پہ. تو جوتا اور پاؤں اچھا ہونا چاہیے. مہنگے کی بات نہیں میں کر رہی ہوں بالکل. مہنگا تو اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی لے گا, لیکن صاف ستھرا پاؤں اور صاف ستھرا جوتا بہت ضروری ہے. ایسا ہی ہے نا. تو پاؤں کو صاف رکھیں, رات کو گرم پانی سے دھو کے تھوڑا بھگو کے اس کو, اور پھر اس پہ لگائیں آپ کوئی تیل, زیتون کا تیل یا یہ جو پیٹرولیم جیلی ہوتی ہے, اور اوپر چڑھا لیں جرابیں. تو جرابوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا بیڈ بھی نہیں گندا ہوگا. کاٹن کی جرابیں ہلکی پھلکی سی کوئی کچھ بھی چڑھا لیں تھوڑی دیر کے لیے اور سو جائیں. صبح اٹھ کے دیکھیں گے آپ کے پاؤں کافی بہتر ہو چکے ہوں گے. تو چلیے روز نہیں ہوتا تو 2-3 دن بعد کر لیں. اور جوتا جب بھی پہنے چیک ضرور کریں کہ آپ کے پاؤں کیسے لگ رہے ہیں. بہت بری بات ہے کہ پاؤں گندے لگ رہے ہوں یا ہاتھ گندے ہوں یا ناخنوں میں میل ہو. انٹرویوز کے لیے جاتے ہوں گے یہ بچے پیارے پیارے, ہے نا, تو جاتے ہیں کہیں بھی, تو بیٹے یہ بات آپ نے ضرور دھیان میں رکھنی ہے. اور اسمائل دیکھیں اسمائل سے کتنا فرق پڑتا ہے نا. تو جو بھی بات کرنی ہے اسمائل دیکھیں. السلام علیکم, باس کے پاس جانا ہے سلام کرنا ہے تو اسمائل دیکھیں. جتنا مرضی اسٹریس ہوتا رہتا ہے اسٹریس, دنیا تو بھری ہوئی ہے نا اسٹریس سے, تو اس کو اپنے اوپر نہیں آنے دینا, حاوی نہیں ہونے دینا. دیکھیں کچھ فرق نہیں پڑتا, اسٹریس ہے نا تو اس کا کچھ ہو نہیں سکتا, بس اس کو دماغ سے نکالنا ہے آپ نے. آپ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے, آل از ویل, آل از ویل, سب ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ پہ چھوڑے, جو کر رہے اللہ کر رہے. اپنی اسمائل کو نہ جانے دیں, اسمائل دیں. ملیں تو اسمائل کر کے, بہت کہہ کے مار کے بھی نہ ملنا, وہ کہے گا یہ پاگل ہے. ہلکی دھیمی سی اسمائل, السلام علیکم کریں, انٹرویو پہ جائیں, اپنے ہاتھ پاؤں سارے کچھ صاف ستھرا کر کے جائیں, اچھا سا جوتا پالش ہوا ہو ہیں, اور کپڑے بھی استری ہوئے ہوئے ہو, اور کانفیڈنس سے بات کریں. جس نے بھی کرنی ہے کانفیڈنس سے بات کریں. کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی کیا کر لے گا. بات کو کانفیڈنس سے کرنا چاہیے ہمیشہ, اور ڈرنا نہیں چاہیے سوائے اللہ کی ذات سے, کیونکہ کرنا اس نے ہے. دنیا میں رہنے کے لیے ہم کیوں لوگوں سے ڈرتے پھریں. ٹھیک ہے نا, ڈرنا بھی نہیں ہے, اور دوسروں کو جج نہیں کرنا, دوسروں سے نہیں پوچھنا اب شادی ہوگی ہے بچہ کیوں نہیں ہو رہا. اب بیٹی ہے تو بیٹا کر لو, بیٹا ہے تو بیٹی کر لو, 2 ہیں تو 3 کر لو. یہ چڑیاں وغیرہ تو ایسے نہیں کرتی ہوں گی, ہے نا, اپنے کام سے کام رکھتی ہوں گی, اپنی شاخ پہ اپنے گھونسلے میں بیٹھتی ہوں گی آرام سے, ہے نا, اور جو دل کرتا ہے کرتی ہوں گی. یہ ہمارے لوگ کیوں ایسے ججمنٹل ہو جاتے ہیں, ایسے سوالات کرتے ہیں عجیب عجیب سے. بھی آپ اچھی بات کریں, آپ دوسروں کے گھر میں گئے ہیں تو اچھی بات کریں, زیادہ ادھر ادھر کی بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ٹو دی پوائنٹ بات کرنی چاہیے بس. میں بھی ادھر ادھر ہو جاتی ہوں, ٹو دی پوائنٹ بات کرنے سے ادھر ادھر ہو جاتی ہوں, تو مجھے بھی خیال کرنا چاہیے, مجھے بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. میں تو بس چاہتی ہوں کہ واک کریں آپ سب لوگ, صبح صبح اٹھیں اور اس کے بعد ناشتہ انجوائے کریں. اس کے بعد ناشتے کا بڑا مزہ ہے. کافی لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم نے اب واک شروع کی ہے اور ہم آپ کے کہنے پہ واک کر رہے ہیں, تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اور پھر ہم کلیاں بھی لا رہے ہیں, اور ہمارے بھی دوپٹے میں کلیوں کی خوشبو آ رہی ہے, اور ہمیں آپ کی کلیاں بہت پسند ہیں, اور کلیوں کی خوشبو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے تک پہنچ گئی ہے. دیکھیں تو مقصد تو یہی ہے. یہ میں تازہ تازہ ابھی لے کے آئی ہوں. آپ کو پتہ ہے اس وقت کتنا سویرا ہے؟ اس وقت 5:15 ہے صبح کے, اور میں آپ کے لیے کلیاں بھی لائی ہیں, اور میں آپ کے لیے ویڈیو بھی بنا رہی ہوں. تو جو کوئی کام کر رہا ہے نا, پھر جذبہ جنون سے کرنا ہے. جذبہ جنون کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. جذبہ جنون ہے تو, اور ہمت نہیں ہارنی. ایک دن تھوڑی سی واک کریں, ہلکی سی کریں, اگلے دن تھوڑی زیادہ کر لیں, لیکن کنسسٹنسی, لگاتار تواتر سے کام کرنا ہے آپ نے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک دن جوش میں آ کے واک کر لیتے ہیں, اگلے 10 دن پھر واک نہیں کرتے. تو ہر چیز تواتر مانگتی ہے, کنسسٹنسی مانگتی ہے. رشتے بھی, یہ کلیاں بھی, ان کو بھی روز توڑنا ہوتا ہے, نہیں تو یہ مرجھا جاتی ہے.
جتنا توڑیں گے اتنی بڑھیں گی. تو جائیں توڑیں, باہر لگی ہوئی ہیں بہت ساری, جائیں پارک میں جائیں, آپ کے گھر کے باہر بھی لگی ہوئی ہیں, تو چلو دیٹس گڈ, باہر سے توڑ لینا, اپنے گھر سے ہی توڑ لیں, کانوں میں لگا لیں, چھوٹا سا ہار بنا لیں, نہیں تو ایسے ہی رکھ لیں. میری نانی تو کان میں ڈالتی ہوتی تھی, میں ان کے لیے لے کے آتی ہوتی تھی. کسی نے مجھے لکھا تھا کانوں میں ڈال کے آپ دکھائیے, میری نانی کانوں میں ڈال کے پہنتی تھی. تو میرے جو کان ہے نا اس میں یہ نہیں جائیں گے. میرے کانوں کا بس مسئلہ ہی ہے, اس لیے میں بھی کبھی کچھ پہن لیتی ہوں, کبھی نہیں پہنتی. تو کانوں کو بھی جب چھدوائیں نا تو ذرا خیال سے چھدوائیں, کسی اچھے جگہ سے چھدوائیں بچوں کے کان. میرا ایک کان جو ہے نا اس میں درد ہوتی ہے, ساری عمر یہی ہوتا رہا ہے, پتہ نہیں وہ صحیح چھدا نہیں گیا. وہ ایک خاتون کو بلا کے امی نے سوئی میں دھاگا ڈال کے بس وہ کرتی تھی ایسے کام, تو گھر پہ ہی کروا لیا تھا. تو آج کل تو بہت کچھ ہے, تو اچھی جگہ سے کروائیں, نہیں تو یہ ساری عمر کا روگ لگ جانا ہے, تو یہ روگ بھی نہ لگائیں. اچھے روگ لگائیں. اچھے روگ کیا ہیں؟ اچھے روگ یہ ہیں, واک کیجئے, صبح صبح جائیے, خوبصورت خوبصورت پھول دیکھیے, جو بھی میسر ہے آج کل, خوشبوئیں سونگھیے, پرندوں کو دیکھیے, پرندوں کی آوازیں سنیں. آ رہی ہے نا چوں چوں کی آوازیں, آنکھیں بند کر کے سنیں تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ آ رہی ہے. جب اپنی آواز بند کر لیتے ہیں نا تو پھر ارد گرد کی آوازیں زیادہ آتی ہیں, بہت اچھی لگتی ہے. کبھی ٹرائی کیجئے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, یہی کام آنی ہے اور کچھ بھی نہیں, ٹھیک ہے نا. اور ہوائیں دیں, اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی, سب کو ہوائیں دیں. اللہ حافظ. خوش رہیں گے تو پھر دوسرے بھی خوش رہیں گے, اور دوسروں کو خوش رکھیں گے تو پھر آپ بھی خوش رہیں گے. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس اینڈ میچ ہے. خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے, خوش رہیں گے تو دوسروں کو خوش رکھیں گے, ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.